ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد جلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بعثہ اللہ بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البہادی والکتاب الہادی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھیں بابا. محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، آج ہماری یہ 7ویں مجلس ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. عنوان اسلام دین امن. اسلام دین امن یہ ہمارا موضوع ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہتمام ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے دین کو بھیجا، واہ جی واہ 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 واہ. ابتدا میں ہی اس کا تعارف ایسا کرا دیا تاکہ دنیا سمجھ سکے. واہ 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 واہ. باپ کا نام تھا عبداللہ، ماں کا نام تھا آمینہ. واہ جی واہ ماشاءاللہ. چونکہ بت پرستی عام تھی، اس لیے عبداللہ کے صلب سے بھیجا تاکہ ابدیت کا پیغام مل جائے. آمینہ کے رحم سے بھیجا تاکہ امن کا پیغام مل جائے. ہم نے بات عرض کی تھی کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی باتیں، اور پھر اس ٹائم الیکٹرانک میڈیا پر ہر آدمی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے. تو دیکھیے کسی نہ کسی طریقے سے کسی مسئلے کو حل کیا جاتا ہے، اور دنیا میں یہ فطری قانون ہے. جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ختم ٹیبل ٹاک پہ ہوئی ہے. دیکھیے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس جملے پہ غور کیجئے گا. کبھی بھی فساد جنگ سے ختم نہیں ہوا، ٹیبل ٹاک سے ختم ہوا ہے. دنیا نے جنگ کا سہارا لیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ جنگ وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. دعوت فکر وہ دیتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور دلیل بھی ہو. کربلا، امام حسین علیہ السلام مدینے سے لے کر کربلا تک
جنگ ٹالتے رہے، ورنہ یہ جنگ مکے میں ہو جاتی، مدینے میں ہو جاتی، کربلا میں 2 محرم کو ہو جاتی، 3 محرم کو جب خیمے اکھاڑے جا رہے تھے تب ہو جاتی، لیکن امام علیہ السلام نے مستقل طور پر مہلت دی، کیونکہ آل محمد حیات بعد میں آئے تھے، وہ ماننے نہیں آئے تھے لوگوں کو۔ آخر وقت تک امام حسین علیہ السلام دعوت حیات دیتے رہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ اسلام جو دین امن ہے، اللہ نے بھیجا ان کے ساتھ ہے کہ دنیا نے لڑائی کی کوششیں کی، انہوں نے امن کی کوششیں کی۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ عزیزو، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام علی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد جب پہلا خطبہ کوفے میں دیا نا میرے مولا نے، تو منبر پہ آ کے کہا کہ کوفے والو، ہم آل محمد کو کمزور نہ سمجھنا، توجہ رکھیے گا جملے پر، ہم آل محمد کو کمزور نہ سمجھنا۔ مولا نے اپنا دایاں پیر آگے بڑھاتے ہوئے ایسے کہا کہ میں حسن مصطفیٰ، حسن ابن علی، اگر چاہوں تو کوفے کو شام کر دوں اور شام کو کوفہ کر دوں۔ کوفے کو شام کر دوں اور شام کو کوفہ کر دوں۔ ایک منافق بیٹھا تھا، یہ جملہ ہضم نہیں ہوا اور آج بھی ہضم نہیں ہوتا۔ کہنے لگا حسن اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرو، اتنی بات کرو جتنی کر سکتے ہو۔ ایک مرتبہ امام نے نگاہ اولی الامر سے دیکھا اور صدیق اکبر کے صدیق اکبر بیٹے نے بابانگے تو حل کہا، تجھے عورت ہو کر شرم نہیں آتی، مردوں کے بدلے میں دیتا۔ اب جو اس نے اپنا حلیہ دیکھا تو شرما گئی۔ دربار میں آیا تھا لیکن جب گیا تو واپس گئی۔ یہ جو مولا امام حسن مصطفیٰ نے کیا، یہ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی رب ہیں، یہ کوئی خالق ہیں، یہ کوئی رازق ہیں، نہیں، چونکہ اللہ نے انہیں اپنی پہچان بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ چلی گئی گھر، تاریخ نے لکھا جب گھر پہنچی تو بیوی مرد ہو چکی تھی۔ تو جو خلقت کو بدلتے ہیں اسے آل محمد کہتے ہیں۔ اور یہ کیوں بدلتے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، کہنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ دل میں ارادہ بھی کرتے ہیں تو اللہ وہ کام کرتا ہے۔ سورہ دہر پڑھیں، جب فقیر کو روٹیاں دی تو قرآن مجید میں آیت آئی، نحن نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکر چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تھا، اگر کہا ہوتا تو کھانا کا لفظ آتا۔ یہ ان کے دل میں ارادہ تھا، جن کے دل کے ارادے کو اللہ قرآن بنائے، امت ان کے عمل کا انتظام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
ان کے عمل کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں کیوں لایا گیا؟ کیونکہ ان کے آنے سے پہلے جو سردار تھے وہ سرداری ختم کر چکے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آج کا مولوی بحث کرتا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ کتاب پہ لکھا ہے، کہتے ہیں لکھا رہنے دو، بتاؤ نہیں۔ ابھی ہندوستان کے ایک عالم مولانا سلمان ندوی دیوبندی عالم نے کچھ باتیں میڈیا پر کہیں تو مولوی چمٹ گئے، مولوی چمٹ گئے، کہنے لگے کہ لکھا ہے ٹھیک، لیکن آپ بیان نہ کریں، آپ بیان نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھپا رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو چھپاؤ نہیں جبکہ تم جانتے ہو۔ اور دوسرا قرآن نے یہ بھی کہا وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ۔ اب حق کہتے کسے ہیں؟ حق کہتے کسے ہیں؟ قرآن مجید پڑھیں، اللہ حق کون ہے؟ بولے اللہ حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق، دین اسلام حق، قرآن حق، ہادی رہبر حق۔ اب جتنے حق اللہ نے نازل کیے، توجہ رکھیے گا میری طرف، صرف سمجھنے کی بات ہے، ایک ایک جملہ پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا مکمل ہدایت ہے۔ شرط یہ ہے کہ نفس پاکیزہ ہو، اگر نفس نجس ہو تو ہدایت اثر نہیں کیا کرتی۔ نفس پاکیزہ ہو تو پھر ہدایت مثبت اثر کرتی ہے، ورنہ کسی کا مشہور قول ہے مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ جی تو میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ حق، رسول حق، موت حق، جنت حق، جہنم حق، صراط حق، قرآن حق، کعبہ حق۔ اب کیسے ڈھونڈیں کہ حق ملے گا کہاں سے؟ یہ حق کہاں سے ملے گا؟ انما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق، جو کچھ محمد لائے ہیں یہ سب حق ہے۔ دنیا پریشان ہو جاتی، اللہ کو کہاں ڈھونڈیں، محمد مصطفیٰ کو کہاں ڈھونڈیں، قرآن سے کیسے ہدایت پائیں، اب قیامت کو کیسے سمجھیں؟ پیغمبر نے کہا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہ کو ڈھونڈنا ہے علی کے پاس ملے گا، محمد ڈھونڈنا ہے علی کے پاس ملے گا، قیامت ڈھونڈنی ہے علی کے پاس ملے گا، قرآن سمجھنا ہے علی کے پاس ملے گا۔ علی حق، 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 عزیزان گرامی، اب تو بہت آسان ہے مسئلے کو سمجھانا۔ گلی محلے میں دکانیں ہیں آپ کے، یہاں سے چاول ملے تو آٹا نہیں ملا، وہاں سے آٹا ملے تو پتی نہیں ملی۔ آپ نے کہا چھوڑو ساری بات، وہ سپر مارکیٹ بنی ہے، اندر چلے جائیں، کپڑا بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، گوشت بھی ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، عقل یہی بتاتی ہے جہاں سے سب کچھ ملے وہاں جاؤ۔
اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو علی کے پاس آؤ، محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈنا ہے علی کے پاس آؤ، صراط پر علی، میزان پر علی، زمزم پہ علی، کوثر پہ علی، لوائے الحمد علی کے ہاتھ میں۔ جب سارے حق اللہ نے ایک جگہ جمع کر دیے تو بس ایک بات طے ہو گئی کہ اگر حق ڈھونڈنا ہے تو علی کے پاس جاؤ، علی کے علاوہ حق کہیں نہیں ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اگر آپ کے ذہن علی میں محفوظ ہو کہ کوئی نہیں مرتا جب تک علی کو نہ دیکھ لے۔ قبر میں علی آتے ہیں، پل صراط پر علی آئیں گے، جنت کا پروانہ علی لکھ کے دیں گے، پل صراط پر علی ہوں گے، جنت کے دروازے پر علی کے بیٹے ہوں گے۔ تو جب سب کچھ علی کے پاس ہے تو علی سے دشمنی کر کے تمہیں ملے گا کیا؟ علی کے پاس آؤ۔ اب یہاں مولوی حضرات مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے حق چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے، حق چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ نیاز حرام ہے جی، سبیل حرام ہے، یہ سارے کام ہم کہتے ہیں سارے جھگڑے چھوڑیے، نہ شیعوں کی بات مانے نہ سنی کی۔ دین کون لایا تھا؟ پیغمبر لائے تھے نا۔ چلے مل کر چلتے ہیں رسول اللہ کے پاس، دین لائے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے مسلمان مل کر چلتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، حنفی، قادری، نقشبندی، سارے چلیں۔ جب آپ نبی کی طرف چلیں گے، یہ کون سی صدی ہے؟ 15ویں۔ کون سی صدی ہے؟ 15ویں صدی ہے نا، یعنی 1500 سال ہو گئے۔ اب جب آپ پچھلے پاؤں چلیں گے تو جب 15ویں صدی ختم ہوئی، 14ویں میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ رک گئے، کہا کیا ہوا؟ اس سے آگے ہمارا وجود ہی نہیں ہے، ہم کیسے جائیں؟ کوئی 13ویں صدی پہ آ کے رک گیا، میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، کوئی 12ویں صدی پہ آ کے رک گیا، کوئی 11ویں صدی پہ آ کے رک گیا، یہاں تک کہ جب ہم پہنچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے چلتے سن 60 ہجری میں، تو ہمیں 2 ہی فرقے ملے، ایک کا سردار یزید تھا، ایک کا سردار حسین تھا۔ اب مسلمان عقل سے سوچے کہ حسین کی انگلی پکڑ کر رسول کے پاس جاؤ گے یا یزید کی انگلی پکڑ کر جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ عزیزان گرامی، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اگر جنت جانا ہے نا، جس نے جنت جانا ہے وہ سوچے کہ جنت ملے گی کہاں سے۔ شاہ کالونی کا پلاٹ نہ کسی بھٹی کے پاس سے ملے گا، نہ کسی کھوکھر کے پاس سے ملے گا۔ اس سوسائٹی کا پلاٹ کس کے پاس سے ملے گا؟ ندیم بھائی کے پاس سے نا۔ بس یاد رکھیے، جسے پلاٹ خریدنا ہو وہ اس کے مالک تک آئے، جب تک اس کے مالک کے پاس نہیں جائیں گے، اور اگر کوئی قبضہ کرنا چاہے گا تو جیل جائے گا، پکڑا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہاں جانا ہے؟ کہاں جنت جانا ہے؟ تو فرشتے پوچھیں گے جنت میں کوئی پلاٹ بھی ہے؟
کہا میں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں لایا ہوں. کہا اس کا کوئی تعلق جنت سے نہیں ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر نے زندگی میں جنت بیچ دی. قرآن مجید نے اعلان کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. جس نے اللہ کی رضا خریدی اسی کے لیے اللہ نے اعلان کیا. کیا قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے تو واضح طور پر آپ کو کہ ان اللہ اشترا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں پریشان نہ ہوئیے گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے. میں قرآن سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن کو ایسے سمجھیں. ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا ہے. اللہ نے، آپ کے یہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا مشتری، خریدار. ان اللہ اشترا من المؤمنین، مومنوں میں سے کچھ لوگوں کو، ان اللہ اشترا من المؤمنین، کچھ مومنوں سے خریدا ہے. کیا؟ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم، ان کے مال کو بھی خریدا ہے، ان کی جان کو بھی خریدا ہے. معلوم ہوا اللہ جو خریدتا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ہے مال صحیح بھی ہے یا نہیں. اسی لیے کہا من المؤمنین، سب کا نہیں، کچھ مومنوں کا خریدا ہے، کچھ مومنوں کا خریدا ہے. اور عزیزان گرامی اس پوری آیت کو پڑھتا ہوں. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں. ابھی مجھے بتائیں کس کے پاس آیا تھا اللہ جنت بیچنے؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کوئی دستاویز ہے آپ کے پاس؟ کسی کے پاس دستاویز ہے؟ تو خرید و فروخت تو جب ہوتی ہے جب خریدار میں اور خرید کرنے والے میں، ملکیت میں اور خریدار میں، دونوں میں آپس میں آمنا سامنا ہو. میں بیچ رہا ہوں، آپ خرید رہے ہیں. یہ خریدار ہے، میں بیچنے والا ہوں. تو اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں اور اس کے پاس کوئی جا بھی نہیں سکتا. جو جانا چاہے وہ واپس نہیں آ سکتا. یا اللہ تیری جنت خریدنی ہے، کہاں جائے؟ کوئی تو رستہ ہو. دنیا کی ملٹیپل کمپنیز ہوتی ہیں، مالک کہیں بھی رہے ان کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے نمائندے ہوتے ہیں. نمائندہ بھی رجسٹرڈ ہوتا ہے ان کا جو کمپنی کے مالک ہوتے ہیں. دعوے دار مالک نہیں ہو سکتا. میں نے راڈو گھڑی خریدی، اس کے ساتھ مجھے گارنٹی کارڈ ملا. کہا کہ اگر یہ خراب ہو جائے زندگی میں کہیں پر تو دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ ہوں، جہاں پر بھی ہمارا نمائندہ ہوگا. بہت توجہ رکھیے گا. دیکھیے تھوڑا سا میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہوں. جہاں بھی ہمارا نمائندہ ہوگا آپ گھڑی دیجیے گا، یا بدل کے دیں گے یا بنا کے دیں گے. اور اگر آپ نے گھڑی کسی چور سے خریدی ہو اور آپ کے پاس گارنٹی کارڈ نہ ہو تو نہ گھڑی ٹھیک ہوگی نہ بدل کے ملے گی. ٹھیک ہے؟ تو اگر اصلی خریدنی ہے تو نمائندے سے خریدیں، گارنٹی کارڈ کے ساتھ خریدیں. بس جہاں گارنٹی کارڈ ہوگا وہی آپ کو صحیح دے گا. اب آپ قیامت میں کہیں گے مجھے جنت چاہیے، اللہ کہے گا کس سے خریدی، کس نے بیچی، کس نے بیچی؟ کہا فلاں پیر سے لی. کہا اس پیر سے لو. یہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے یہ کہاں سے ملے گی؟ میں بھی حدیث پڑھوں گا پیغمبر کی، گھبرائیے گا نہیں.
بالکل میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. تو گارنٹی والی چیز پیغمبر نے جمعے کا خطبہ چھوڑا. یاد ہے آپ کو میں نے دوسری تیسری مجلس میں کہا تھا کہ خطبہ چھوڑ کر بیٹھ گئے. ایک زانو پر حسن مصطفیٰ کو بٹھایا, ایک زانو پر حسین علیہ السلام کو بٹھایا. کہنے لگے میرے صحابیوں دیکھ لو, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. اگر جنت لینی ہے تو جنت کے جوانوں کا سردار یا حسن ہے یا حسین ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کیا کہتے ہیں؟ چیزیں فٹ پاتھ پر بھی بکتی ہیں لیکن گارنٹی شدہ نہیں ہوتی. گارنٹی شدہ وہیں سے ملتی ہے جہاں نمائندگی ہو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون. یا اللہ تیرے وہ لوگ جن کے ہاتھوں تو نے جنت بیچی ہے, جو جنت خرید چکے ہیں, وہ ہے کون؟ اگر دیکھنا ہے وہ میدان میں ہے یا قتل کرتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں. جو قتل کرتے قتل ہو جائے وہ جنت کا مالک ہے, تو بھاگ جائے. وہ جنت کا وارث نہیں ہوتا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. قتل ہو جاتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, یا قتل کرتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے جنت بیچی ہے انہیں. خاتون جنت نبی کی بیٹی, یہ ساقی کوثر علی علیہ السلام. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قرآن نے بھی کہا کہ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک شہید آئے گا. کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اے محمد, ہر امت میں سے اس کا ایک گواہ آئے گا اور تجھے ان تمام گواہوں پر گواہ بناؤں گا. آدم اپنی امت کے گواہ, نوح اپنی امت کے گواہ, ابراہیم ان کی امت کے گواہ, اسماعیل اپنی امت کے گواہ, یحییٰ اپنی امت کے گواہ, ایوب اپنی امت کے گواہ, اسماعیل اپنی امت کے گواہ, موسیٰ اپنی امت کے گواہ, عیسیٰ اپنی امت کے گواہ. ان سب پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک محمد مصطفیٰ گواہ. تو مسلمانوں, تھوڑا مولوی سے پوچھو تو صحیح, غیرت کر. جسے اللہ نے تمام انبیاء کی نبوتوں کا گواہ بنایا ہو, اسے معلوم نہیں کہ میں نبی ہوں. کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ تمام نبیوں کے گواہ بن کے آئیں گے. آپ کا بھی کوئی گواہ ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یہ جو میرے پہلو میں بیٹھا ہے یعنی میری رسالت کا گواہ, تمام نبیوں کی رسالت کے گواہ محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ کی رسالت کا گواہ. جی, یہ وہ ہے جس نے جنت خریدی, یہ وہ ہے جس نے اللہ کی رضا خریدی. کیا خریدی؟ اللہ کی رضا خریدی. قرآن ہے, قرآن, حدیث نہیں. آپ اس کا ترجمہ بدل نہیں سکتے. خدا کی مرضی خریدنے والے کا نام علی. بستر رسول پر سو کر مرضی خریدی. تو دنیا والوں, جس علی کے مقابلے میں نکلے ہو, تم جس کا سونا برابر نہیں ہو سکتے, اس کے عمل برابر کیسے ہو جاؤ گا. اور آج ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, یہ سن میرے بچے سمجھیں, یہ ضرورت ہے ہمارے ممبر کی. اس ممبر سے دین سکھایا جائے تاکہ ہر جوان حسینیت کا مبلغ بنے. مولوی صاحب کو فون کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ عزاداری مناتے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں سے پورا دین سکھا دیا جائے.
تاکہ جب حسینی سے سوال ہو تو بتائے مجھ سے پوچھے جی عزادارو یہ اسلام یہ مکمل کب ہوتا ہے؟ 23 برس میں اسلام مکمل ہوا. یہ امن کا اسلام ہے، اللہ والا اسلام ہے. 23 برس میں مکمل ہوا. کس موقع پر مکمل ہوا؟ نماز آئی تو نامکمل تھا، روزہ آیا تو نامکمل تھا، حج آیا تو نامکمل تھا، زکوٰۃ آئی تو نامکمل تھا، جہاد آیا تو نامکمل تھا. جہاد آیا تو نامکمل تھا، حج کا حکم آیا تو نامکمل تھا، خمس کا حکم آیا تو نامکمل تھا. کب مکمل ہوا؟ جب اللہ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن، تو جب کہا گیا نا آج کے دن، تو آج کے دن کون سا دن ہے بھائی؟ آج کے دن دین مکمل ہوا. آج کے دن کون سا ہے؟ تو 300 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، جب غدیر کے موقع پر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، معلوم ہوا سارا دین اترا تھا، نامکمل تھا. اللہ نے نماز اترنے کے بعد بھی اعلان نہیں کیا کہ میں تمہارے دین سے راضی ہوں، روزے کے بعد بھی اعلان نہیں کیا کہ میں تمہارے دین سے راضی ہوں، نہ حج اترنے کے بعد کہا کہ میں تمہارے دین سے راضی ہوں. جب علی کی ولایت آئی تو کہا میں تمہارے دین سے راضی ہوں. معلوم ہوا اسلام بھی اس دن رضی اللہ بنا تھا جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس دن مکمل ہوا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کامل کیا ہے، میں نے کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب کوئی نعمت پیچھے رہ نہیں گئی، میں نے ساری نعمتیں پوری کر دی، ساری نعمتیں پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں آج تمہارے دین سے راضی ہو گیا. تو اللہ راضی کب ہوا اسلام سے؟ کب راضی ہوا؟ غدیر کے موقع پر اللہ نے اعلان کیا میں راضی ہوا. یہ اسلام ہمارے یہاں منطق اور فلسفے میں وجود بتائے جاتے ہیں 4. کیا بتائے جاتے ہیں؟ توجہ کریں میرے ساتھ بولیں. کتنے وجود ہیں؟ 4 وجود ہیں. ہر شے کے 4 وجود. یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، اس کے 4 وجود ہیں. ایک وجود وہ ہے جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے، لاؤڈ اسپیکر مکتوبی ہے. یہ لاؤڈ اسپیکر میں نے زبان سے کہا، یہ ملفوظی ہے. اس لاؤڈ اسپیکر کا تصور ذہن میں آیا، یہ تصور ذہنی ہے. آپ بتائیں ان تینوں کے ہوتے ہوئے میری آواز آپ تک پہنچ سکتی ہے؟ یہ تینوں وجود ناقص ہے. لکھا ہوا بھی ناقص، بولا ہوا بھی ناقص، ذہن میں آیا ہوا بھی. فائدہ جب پہنچے گا جب اس کا وجود حقیقی آ جائے. دیکھیے اگر بیدار بیٹھے ہیں تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنی ان مجالس کے ذریعے سے شیخ القرآن کے لیگوں کے ذہن کو اتنا بلند کر دوں کہ پھر کوئی ایرا غیرہ ان کے عقائد کو ڈگمگا نہ سکے. عزیزان گرامی کیا کہا؟ 4 وجود ہیں، مکتوبی، ملفوظی، ذہنی اور حقیقی. جو چیز بھی ہے فائدہ جب پہنچاتی ہے جب وجود حقیقی آ جائے.
یہ رکھا گیا تو آواز آئی، پانی لکھا گیا فائدہ نہیں، بولا گیا فائدہ نہیں، ذہن میں آیا فائدہ نہیں، کیا گیا تو فائدہ ہوا۔ جب تک وجود حقیقی نہ مل جائے اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچتا۔ پوچھئے علامہ فخر الدین رازی سے تفسیر کبیر میں، پوچھئے در منصور میں، تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی سے اور دیگر مؤرخین سے، ملا علی المتقی سے کنز العمال میں لکھا، حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے لکھا وجود حقیقی کیا ہے؟ کہا جب خندق کے میدان میں علی علیہ السلام جا رہے تھے تو پیغمبر نے کہا برز الاسلام کلو الی الکفر کلے، آج کل کا کل اسلام کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ معلوم ہوا اسلام کے وجود حقیقی کا نام علی ابن ابی طالب۔ اب اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو اس سے پہلے یہ سنا تھا کہ برز الایمان کلہ، تو یہ ہمارے یہاں کی روایت ہے، مسئلہ کوئی الگ نہیں۔ اسلام ایمان، برز الایمان کلہ۔ فخر الدین رازی سے پوچھا یہ کل اسلام پیغمبر نے کیوں کہا تھا؟ ہے علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں اس لیے کل اسلام کہا تھا کہ اس دن کوئی مسلمان خندق سے باہر نہیں تھا، رسول اسلام سمیت عورتیں مرد بچے سب خندق کے اندر تھے۔ اگر ابن عبد ود کامیاب ہو جاتا تو اسلام نہ بچتا، تو جس نے پورے اسلام کو بچایا اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ اور اب میں دوسرے حیدری یا علی، کل ایمان علی، کل اسلام علی۔ یہ کل کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہے آغا صاحب، یہ کل کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے ایک آدمی ہے نا، وہ کل ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ سارے اعضاء سلامت ہوں تو کل ہے، اور اگر کوئی ایک عضو ناقص ہو جائے تو کل نہیں ہوگا نا۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اسلام جا رہا ہے، کہا کل اسلام جا رہا ہے، کل اسلام جا رہا ہے۔ اگر توجہ ہے تو میں جملہ کہہ دوں، عزیزان گرامی، اسلام کے مقابلے میں بیماریاں ہیں 3۔ جب تک وہ تینوں بیماریاں ختم نہ ہو کل اسلام بنتا نہیں۔ پہلی بیماری کا نام ہے شرک، دوسری بیماری کا نام ہے کفر، تیسری بیماری کا نام ہے نفاق۔ پیغمبر نے کہا کل اسلام، کل ایمان جا رہا ہے، تو کل ایمان کا مطلب سمجھ میں آیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھا، کل اسلام نہیں۔ محمد الرسول اللہ پڑھا، کل اسلام نہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے شرک کی بیماری گئی، کفر اور نفاق باقی ہے۔ کہا محمد الرسول اللہ پڑھو تو کفر جائے گا، نفاق پھر بھی باقی رہے گا۔ کہا علی ولی اللہ پڑھو، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ ابن حجر مکی نے سوائے کمالہ میں لکھا کہ مومن اور منافق کی پہچان کا نام علی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد مومن اور منافق اے علی تجھ سے پہچانے جائیں گے۔ کل اسلام 3 جزوں سے بنتا ہے۔ کل ایمان، علی علیہ السلام ایمان کی پہچان ہے۔ اب میں حدیث پڑھ دوں ایک، آج کی حد تک مکمل کرتا ہوں۔
کتاب کا نام ہے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام کو، فرائض الصمتین، اس کا اب اردو بھی ترجمہ ہوا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ مکمل ہوا ہے یا ناقص ہوا ہے۔ میرے پاس عربی والی ہے۔ آج میں آپ کو وہ حدیث حوالے کرنے جا رہا ہوں تو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْيَا حَيَاتِي، جس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ میری طرح، مجھ محمد کی طرح زندہ رہے، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْيَا حَيَاتِي، جس کا ارادہ ہو کہ مجھ محمد کی طرح زندہ رہے، وَيَمُوتُ مَوْتِي، اور میری طرح دنیا سے جائے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حد تک میری بات مکمل ہو جائے گی، وَيَمُوتُ مَوْتِي وَيَسْكُنُ، ترجمہ، سر اٹھا کے میری طرف اور اپنا ہاتھ کھول کے میرے ساتھ شامل ہو اس عبادت میں، تاکہ میں آپ کے ساتھ، ہاتھ بالکل کھلے ہوئے ہونے چاہیے اور یہ اٹھے ہوئے بھی ہونے چاہیے جب میں بات کروں۔ فرمایا وَيَسْكُنُ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي، اور اس جنت میں رہنا چاہے جس کا مجھ محمد کے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، یعنی رب والی جنت، ربوا والی نہیں۔ میرے رب والی جنت میں، جو میرے رب والی جنت میں رہنا چاہے، وَيَسْكُنُ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي، اس جنت میں رہنا چاہے جس کا میرے رب نے مجھ محمد سے وعدہ کیا ہے، تو کیا کرے؟ وَلْيَتَوَلَّ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اسے چاہیے کہ وہ علی اللہ کا اعلان کرے۔ علی ولی علی ولی ولایت کا اعلان، اس ولایت سے متمسک رہو۔ اسی لیے 18 غدیر کو جب مومنوں کو عید ملنے کا حکم دیا تو کہا عید مبارک کہہ کے نہیں، عید مبارک عید الفطر پہ کہیں، عید مبارک عید الاضحیٰ پہ کہیں، لیکن عید غدیر کی مبارک عید کے لفظ سے نہیں۔ ہاتھ ملائیں، آنکھیں ملائیں، سینہ ملائیں اور ایک دوسرے سے کہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آل محمد اور علی کی ولایت سے متمسک کیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں علی کی ولایت سے متمسک کیا ہے، علی علیہ السلام کی ولایت سے متمسک کیا ہے۔ بس میں کہتا یہ ہوں شیخپورہ والو، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ علی کی ولایت سے تمسک ایسے رکھو کہ تمہارے اور علی کے درمیان میں کوئی تیسرا آ نہ پائے۔ اسی لیے میرے نقصان کی بات ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں، آغا صاحب میں ممبر پہ کہتا ہوں کہ مولوی کی سنو کم، مولا کی سنو زیادہ۔
मौलवी का पेट भी साथ में लगा हुआ है। याद रखो, जब मौला की सुनोगे ना, फिर सलमान बनेंगे, अबू जर बनेंगे, मिक़दाद बनेंगे, मिसम तम्मार बनेंगे, रुशैद हजरी बनेंगे। हजरत रुशैद हजरी, ये नाम कम सुना होगा आपने, क्योंकि ये नाम कम लिए जाते हैं। मिसम तम्मार तो सबने सुना है, लेकिन हजर इब्न उदई, ये नाम पढ़ के तो देखें, ये एक कमाल के नाम है। फिर कहा करें जब इनको पढ़ ले, फिर कहना ऐसे होते हैं अली के नौकर। हाँ, चर्च का सूटा लगा के अली के नौकर नहीं होते, क्या बात है, क्या बात है। भांग पी के अली के नौकर नहीं होते, सजदे में सर कटा के अली के नौकर नहीं होते। याद रखिए, मैं इस बात से कभी नहीं घबराता कि आइंदा क्या होगा। मुझसे अली अलैहिस्सलाम ने पूछना है, तुझे मिंबर मिला था, तुझे 200 आदमी, 500 आदमी, 5000 आदमी सुनने आए थे, तूने दिया क्या था? लेने वाला ले या न ले, इसलिए कि बुजुर्गों का कहना यह है कि फलदार दरख्त अपने मौसम पे फल देता है, मालिक ले या न ले। ये आलिम की जिम्मेदारी है कि वो अली वालों को अली के नौकर तो बताए। रुशैद हजरी गिरफ्तार होकर आए, टांग दिया गया फांसी पर, पैरों से बांधकर। जालिम ने दोनों हाथ पीछे बंधवा दिए। मैं आपको नुक्ता देता हूं विलायत का, इतना आसान थोड़ी है। रुशैद हजरी टंगे हुए हैं, कहा इसकी खाल उतारो। आपने देखा है आपके बाजार में कसाई बकरे की खाल कैसे उतारता है? इस तरीके से जल्लाद आए, रुशैद हजरी के जिस्म से खाल उतर रही है, बाजार में हुजूम लगा हुआ है। ऐसे में रुशैद हजरी के घर इत्तला गई, 5 साला बच्ची दौड़ी हुई आई। बेटियों को बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है। जब मजमे को चीरती हुई बाप के करीब पहुंची तो चीखने लगी, बाबा आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी। रुशैद ने मुस्कुरा के कहा, रो नहीं, अगर कनान, ये मैं कह रहा हूं, अगर कनान की औरतें यूसुफ को देखकर हाथ काटे तो पता न चले मैं अली की विलायत में जान ले रहा हूं। मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बाजार के किसी हुजूम में इंसान फंस जाता। तू रो नहीं, मैं विलायत अली का इम्तिहान दे रहा हूं। अल्लाह ने वो अजाब ही हम पर से उठा लिया, और ये अजाब न उठाया होता तो ये कभी जंजीर जनी न होती। जंजीर जनी इसीलिए हो रही है, अल्लाह ने हुसैन के जाने वालों से लोहे का अजाब उठा दिया। अजीजान गिरामी, ये घराना है जिसने कुर्बानियां दी, जिसने दीन पहुंचाया, मिल्कियतें नहीं बनाई और जरूरत भी नहीं थी। अल्लाह ने जिनके कब्जे कुदरत में कायनात दी हो, वो दुनिया के लिए नहीं लड़ते, अल्लाह के लिए। अज़ादारों, आज जिस शहजादे की शबी है, रात का वक्त है, जनाब उम्मे फरवा
اپنے سامنے بٹھا کے کہتی ہے قاسم میں غیر خاندان سے ہوں، ایسا نہ ہو کہ چچا پر جان دینے میں کوئی کوتاہی ہو جائے، میں تیری دادی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ اجرکم اللہ، بس یہ کافی ہے رونے کے لیے۔ عزادارو، جناب قاسم آئے ہیں باہر، جہاں خیمے میں سارے اصحاب جمع ہیں۔ مرتبہ امام نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا، جب چراغ بجھا کے جلایا نا اور نہیں گئے صحابہ، تو امام نے فرمایا سنو حبیب، دیکھو آسمان کی طرف میری انگلیوں کے درمیان، یہ جنت میں تیرا گھر ہے، یہ مسلم تمہارا گھر ہے، یہ شوذب تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا گھر ہے۔ امام بتا رہے تو جناب قاسم پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہا چچا میرا نام نہیں ہے کیا؟ امام کی آواز آئی، قاسم تمہارا تو بہت بڑی بات ہے، اس فہرست میں تو علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جناب امام حسین علیہ السلام نے جیسے کہا نا علی اصغر کا نام ہے، شہزادے کو جلال آ گیا، کہا چچا جان کیا دشمن ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ یہ بنی ہاشم کی غیرت کا سوال تھا۔ کہا نہیں قاسم، میں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے اصغر کو لے کے جاؤں گا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا قاسم تمہارا بھی نام ہے؟ میں کہوں گا قاسم ذرا آہستہ بولو، یہ آواز اگر خیمے میں چلی گئی تو بیویوں کو بہت ستائے گی عاشور کے دن، جب سروں سے چادریں اترے گی آواز دے کر کہیں گی قاسم آؤ ہماری مدد کے لیے۔ بس عزاداروں، صبح ہوئی، جناب قاسم چچا کے ساتھ ساتھ اور امام حسین علیہ السلام کو بڑی محبت ہے جناب قاسم سے۔ کتنی محبت ہے میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جناب قاسم نے جب دیکھا کہ چچا کسی صورت اجازت نہیں دیتے تو خیمے میں آئے۔ جناب ام فروہ نے کہا ابھی تک زندہ ہو؟ کہنے لگے کیا کروں چچا، اجازت نہیں دیتے، آپ چل کر میری سفارش کرتے۔ عزادارو، جنگ ہو یا امن، اس گھر کی تہذیب بڑی ہے۔ جناب ام فروہ نے عصا کا سہارا لیا، چلتے چلتے وہاں آئیں جہاں میرا مظلوم امام بیٹھا ہوا تھا۔ عزادارو، امام کھڑے ہو گئے، بڑی بھاوج ماں کے بدلے ہوتی ہے۔ کہنے لگے بھابی جان اگر کوئی بات تھی مجھے بلا لیتی۔ حسین جب کسی کی کوئی حاجت ہو تو حاجت مند بلاتا نہیں ہے، جاتا ہے۔ جب سے تمہارا بھائی دنیا سے گیا میں نے کبھی تم سے کوئی فرمائش نہیں کی، آج میری فرمائش کو رد نہ کرنا، میں جھولی پھیلانے آئی ہوں، میرے قاسم کی قربانی کو قبول کر لے۔ اسی کے ساتھ بازو سے کھول کر وہ تعویذ دیا جس میں امام حسن مجتبیٰ نے اپنی وصیت لکھی تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حسین اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں تمہارا ساتھ دیتا، میری طرف سے میرے قاسم کو قبول کر لینا، میری طرف سے میرے قاسم کو قبول کر لینا۔ عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ کے 3 بیٹے کربلا میں ہیں، 2 شہید ہو گئے، ایک زندہ بچ گئے، حسن مصنع جو زخمی ہو کر گرے تھے، جنہیں بنی اسد کے قبیلے والے اٹھا کر لے گئے تھے، جو صحت مند ہوئے، جس کے بعد ان کا نکاح جناب سغرا سے ہوا، 18 بیٹے ہوئے۔ یہ جو کراچی میں مزار ہے عبداللہ شاہ غازی کا، یہ حسن مصنع کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، جناب سغرا کے پوتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، جناب امام حسن مجتبیٰ کی وصیت پڑھنے کے بعد امام علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، بھتیجے کو گلے لگایا، خدا گواہ ہے مورخین نے لکھا علی اکبر کو بھی رخصت کیا تھا، اور محمد کو بھی رخصت کیا تھا، لیکن امام کی یہ حالت نہیں ہوئی تھی،
لیکن جب قاسم کو رخصت کرنے کی باری آئی گلے سے لگایا. ادادار و تاریخ لکھ کے دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے کہ روتے روتے زمین پر نش کھا کر گر گئے. اداداروں جب کسی کو نش آتا ہے تو انہیں پانی کے چھینٹے دے کر ہوش میں لایا جاتا ہے. یہاں تو علی اصغر کے لیے بھی پانی نہیں. اداداروں نہ جانے بیویوں نے آنسو بہا بہا کر چچا بھتیجے کو ہوش دلایا. اب جو جناب قاسم اٹھے جناب امام مظلوم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا, سر پہ امامہ باندھا. اداداروں جناب قاسم میدان میں آئے, رجس پڑھا, کہا ہے عمر سعد بھیج اپنے سپاہیوں کو, دیکھ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں, میں حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. عزیزان گرامی یہ اعلان سنتے ہی سپاہی آنا شروع ہوئے. کبھی ایک سپاہی گیا, کبھی دوسرا سپاہی گیا. اداداروں جب کافی سپاہی مارے گئے تو ظالم نے ایک سپاہی سے کہا یہ سپاہی کون ہے, یہ سپاہی کون ہے؟ یہ عزاداروں ایک بہت بڑا پہلوان ہے ارزق شامی جسے کا نام ہے. میرے ساتھ کہتا ہے ارزق جاؤ قاسم سے جنگ کرو. کہا میں بچوں سے نہیں لڑا کرتا, میرے 4 بیٹے ہیں ان کو بھیج دے. ایک ایک کر کے بیٹے آئے. جناب قاسم نے چاروں کو فرنار کیا. اب وہ خیمے سے ایسے نکلا جیسے سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے, پھنکارتا ہوا آیا. امام نے جو ارزق شامی کو آتے دیکھا ایک مرتبہ خیمے میں گئے, آواز دی کہا بھابی ام فرما جلدی کر صحن خانہ میں آؤ, بال کھول کر دعا کر, تیرے بیٹے کے سامنے وہ پہلوان آیا ہے جو 1000 پہلوانوں کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے. جناب قاسم نے اسے بھی فرنار کیا. اداداروں چاروں طرف سے گھر گیا فاطمہ کا لال. اداداروں جب زخموں سے چول ہو گئے آواز دی واہ اماں کو دیکھنی, اے چچا جان میری مدد ہوا. جناب عباس, جناب علی اکبر, جناب امام حسین دوڑے ہوئے گئے. جب گئے تو لشکر ادھر کا ادھر دوڑ گیا, ادھر کا ادھر دوڑ گیا. بھیجا تھا گود میں اٹھا کر, اتنا قد چھوٹا تھا اور اب اتنا لمبا ہو گیا کہ گچھڑی میں اٹھا کر لائے, کاندھے پر اٹھا کر لائے. عزاداروں خیمے میں آئے. امام آواز دی اے زینب ام فروہ کو بلاؤ, آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ اپنا آخری کلام کرے. یا حسین